بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 17، کیف العمل اذا اجتمع شرط و قسم؟ جواب نمبر 17، اذا اجتمع شرط و قسم جعل الجواب للسابق منہما فاستغنی به عن جواب الآخر، نحو ان تخلص لی العمل واللہ اضاعف لک الاجر، فإن تقدمهما ما يطلب الخبر كالمبتدأ واسم كان ونحوه ترجح جانب الشرط، فيقال زيد والله إن يزرني أكرمه، ويكون عمرو إن يذنب والله أؤدبه۔ فرماتے ہیں سوال نمبر 17 میں کیسا عمل ہوگا جب شرط اور قسم جمع ہو جائے، تو کیا عمل ہوگا، کس کو عمل دیں گے؟ جواب پہ آیا قسم کو عمل دیں گے یا شرط کو عمل دیں گے؟ فرماتے ہیں جواب نمبر 17 میں اذا اجتمع شرط و قسم، جب جمع ہو جائے شرط اور قسم تو جعل الجواب للسابق منہما، جواب کو قرار دیا جائے گا للسابق پہلے والے کے لیے، منہما قسم اور شرط میں سے جو پہلے ہوگا اس کے لیے جواب قرار دیا جائے گا، دوسرا بغیر جواب کے رہے گا۔ دیکھو شرط و قسم عطف معطوف اجتماع کے لیے فاعل ہے، اور یہ اجتماع اپنے فاعل سے مل کر اذا کے لیے فعل شرط، جعل فعل مجہول ہے، الجواب اس کے لیے نائب فاعل ہے، اور یہ جعل اپنے نائب فاعل سے مل کر اذا کے لیے جزائے شرط ہے، تو معنی بنے گا اذا اجتمع شرط و قسم، جب جمع ہو جائے شرط اور قسم تو کس کے لیے جواب قرار دینا ہے؟ تو فرماتے ہیں جعل الجواب للسابق منہما، ان دونوں میں سے جو پہلا ہوگا سابق ہوگا اس کے لیے جواب قرار دیا جائے گا، یعنی جواب پہ وہ عمل کرے گا۔ فاستغنی به، پس بے نیاز قرار دیا جائے گا اسی جواب کے ذریعے، کس سے؟ عن جواب الآخری، دوسرے کے جواب سے بے نیاز قرار دیا جائے گا۔ نحو ان تخلص لی العمل، اگر تم عمل میرے لیے خالص کرو گے تو واللہ اضاعف لک الاجر، خدا کی قسم تیری اجرت میں اضافہ کروں گا۔ اب دیکھو شرط اور قسم دونوں جمع ہو گئے، ان تخلص لی العمل یہ شرط ہے، واللہ یہ قسم ہے، دونوں جمع ہو گئے۔ اب اضاعف لک الاجر کس کو جواب قرار دیں؟ تو آپ کو فارمولہ دیا تھا ان میں سے پہلے، شرط پہلے ہے، لہٰذا کیا ہے، شرط کو عمل دیں گے، اضاعف کو شرط کے لیے جزائی شرط قرار دیں گے، اور اضاعف مجزوم ہوگا، اور واللہ جو قسم ہے یہ بغیر جواب کے رہے گا۔ تو تخلص فعل و فاعل، لام جار یا مجرور ہے، جار مجرور متعلق تخلص، العمل تخلص کے لیے مفعول بھی ہے، پھر یہ تخلص اپنے فاعل مفعول سے مل کر فعل شرط، واو قسم، اللہ مجرور مقسم، پھر یہ متعلق محذوف سے یعنی متعلق اقسمو ہو جائے گا، اقسمو فعل قسم بن جائے گا اور جواب قسم کے بغیر رہے گا،
اضاعف فعل و فاعل، لکا جار مجرور متعلق اضاعف ہو جائے گا، الاجرا اضاعف کے لیے کیا کہتے ہیں؟ مفعول بھی بنے گا، پھر یہ اضاعف اپنے مفعول بھی اور فاعل سے مل کر ان شرطیہ کے لیے جزائے شرط بنے گا۔ فَإِن تَقَدَّمَهُمَا مَا يَطْلُبُ الْخَبَرَ، پس اگر ان دونوں سے مقدم ہو ما ایک ایسی چیز یطلب الخبر جو خبر کو طلب کرتی ہے، خبر کے خواہش مند ہے، ایسی کوئی چیز ان دونوں سے یعنی قسم اور شرط سے پہلے ہو، کل مبتدا جیسا کہ مبتدا ہو، وہ اسمی کانا یا کانا کا اسم ہو، کانا کے اسم کے لیے بھی تو خبر کی ضرورت ہے، ونحوہ اور ان جیسے دوسری چیزیں ہو جو خبر کے طلب ہے، تو ایسی صورت میں ترجح جانب الشرط، شرط کی جانب ترجیح دی جائے گی، قسم کی طرف دیکھا نہیں جائے گا، یعنی قسم کی رعایت نہیں کریں گے، جانب شرط وہ راجح ہوگا، اس کے لیے جواب قرار دیں گے۔ فیقال پس کہا جائے گا زید واللہ، اب زید کیا ہے؟ مبتدا ہے، واللہ یہ کیا ہے؟ قسم ہے، اور یہ شرط پہ مقدم ہے۔ مطلب آپ کو ترجح جانب الشرط سمجھ میں نہیں آئی تو چاہے قسم مقدم ہو، شرط بعد میں ہو، چاہے شرط پہلے ہو قسم بعد میں ہو، دونوں صورتوں میں شرط کی جانب ترجیح دی جائے گی، یعنی ترجح جانب الشرط، شرط کا طرف جو ہے، شرط کی طرف جو ہے وہ راجح ہوگی، یعنی اس کے لیے جواب قرار دیا جائے گا، قسم کے لیے جواب قرار نہیں دیں گے۔ فیقال پس کہا جائے گا زید واللہ، زید خدا کی قسم، ان یزرنی اگر وہ میری زیارت کریں تو اکرمہ میں اس کی عزت کروں گا۔ اب زید مبتدا آیا نہیں ان دونوں سے پہلے، شرط اور قسم سے پہلے مبتدا آیا، واللہ یہ واو قسم، اللہ مجرور مقسم متعلق اقسمو، یہ فعل قسم بنے گا، ان شرطیہ، دیکھو یہاں قسم شرط پر مقدم ہے، اس کے باوجود کیا ہے؟ شرط کے لیے اکرم کو جزا قرار دیے ہیں، ان شرطیہ یزرنی یہ فعل و فاعل مفعول فعل شرط، اکرمہ فعل و فاعل مفعول جزائے شرط ہے، پھر یہ جزائے شرط اور فعل شرط سب کیا ہے؟ مبتدا زید کے لیے خبر بن جائے گا، جملہ انشائیہ۔ اس مثال میں قسم شرط پر مقدم ہے، لیکن اس کے باوجود جزا شرط کے لیے قرار دیا، جواب شرط کے لیے قرار دیا، قسم کے لیے قرار نہیں دیا۔ وَيَكُونُ أَمْرٌ، ہاں اور امر ہوتا، ان یذنب واللہ اگر وہ گناہ کرنے والا ہوتا تو اؤدبہ خدا کی قسم میں اس کو ادب سکھاتا۔ اب دیکھیں یہاں کیا ہے؟ یہاں شرط مقدم ہے، واللہ قسم مؤخر ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ اؤدبہ کو جواب کو جزم دیتے ہوئے شرط کے لیے جواب قرار دیا، قسم کے لیے قرار نہیں دیا۔ اچھا، یکونو یہ کیا ہے؟ فعل ناقص ہے، امرن یہ یکونو کے لیے اسم ہے، لہذا کیا ہے؟ آپ کو کہا تھا کل مبتدا و اسم کانا، یہاں کانا کا اسم مرفوع ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ خبر طلب ہے، لہذا اس کے بعد کیا ہے؟ شرط آیا ہے، شرط کے بعد قسم آیا ہے، تو یکونو فعل ناقص، امرن اس کے لیے اسم ہے، ان شرطیہ یذنب فعل و فاعل، اچھا یہ فعل شرط، واللہ واو قسم، اللہ مجرور جار مجرور متعلق اقسمو،
پھر یہ فعل قسم بنے گا اؤدب ہو، اؤدب فعل و فاعل ہو، اس کے لیے مفعول، یہ پھر کیا ہے ان کے لیے جواب شرط ہے. پھر یہ ان یذنب فعل شرط اور اؤدب جزائے شرط سے مل کر یکونو کے لیے خبر ہے. انشاءاللہ بات آپ تک اچھی طرح پہنچ رہی ہوگی. وَإِذَا تَأَخَّرَ الْقَسَمُ مَقْرُونًا بِالْفَاءِ، اور جب قسم مؤخر ہو کس سے؟ شرط سے. مقروناً در حالانکہ وہ قسم ملا ہوا ہو بالفائی فا کے ساتھ، تو وجب جعل الجواب لہو، تو ایسی صورت میں جواب کو قرار دینا واجب ہے، لہو اس قسم کے لیے. اور فعل قسم اور جواب قسم مل کر پورا جملہ و جملۃ القسم، اور فعل شرط نہیں، فعل قسم اور جواب قسم دونوں مل کر جملہ قسم کیا بنے گا؟ جواب الشرطی، شرط کے لیے جواب بنے گا. تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ پہلے قسم کے لیے جواب قرار دینا واجب ہے، اس کے بعد قسم، فعل قسم اور جواب قسم مل کر شرط کے لیے پورا جملہ قسمیہ کیا بنے گا؟ شرط کے لیے جواب قسم بنے گا. نحو جیسے ان اطعت اللہ، اگر تو اللہ کی اطاعت کرو گے تو فواللہ. اب دیکھو یہاں قسم فا کے ساتھ ملا ہوا ہے اور شرط کے بعد آیا ہے، لہذا لیغمرنک بنعمہ، ہر صورت ضرور و ضرور تجھے گھیر لے گی بنعمہ، اللہ کی نعمتیں. اچھا اب کیا ہے؟ واللہ یہ قسم ہے، یہ فا کے ساتھ آیا ہے، لہذا کیا ہے؟ لیغمرن، لام لام تاکید، نون تاکید، یغمرن کے اندر ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، کا اس کے لیے مفعول بھی ہے، با جار نعمی مجرور، نعمی مضاف مضاف الیہ متعلق ہے، یغمرن، پھر یغمرن کیا ہے؟ اپنے فاعل مفعول متعلق سے مل کر واللہ قسم کے لیے جواب قسم ہے. پھر اقسمو فعل قسم اور لیغمرن جواب قسم مل کر ان کے لیے جواب شرط ہے، اور اطاعت فعل و فاعل، اللہ اس کے لیے مفعول بھی، ان کے لیے فعل شرط. پتہ چل گیا نا؟ یہاں پورا جواب قسم یعنی قسم اور فعل قسم، جواب قسم اور فعل قسم، پورا جملہ جو ہے ان کے لیے جواب شرط واقع ہو. اب آگے چلیں، یہ بات بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں کس کی طرف؟ سوال نمبر 18 کی طرف. ما حکم المعطوف علی الشرط والجواب، اس معطوف کا کیا حکم ہے، اس چیز کا کیا حکم ہے جس کو عطف کیا جا رہا ہے شرط پر اور جواب پر، یعنی جس چیز کو شرط اور جواب پہ عطف کیا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے. جواب نمبر 18، اذا عطف علی الشرط مضارع بالفاء او بالواو، جب عطف کیا جائے شرط پر کسی فعل مضارع کو بالفاء حروف عاطفہ میں سے فا کے ذریعے، او بالواو یا حروف عاطفہ میں سے واو کے ذریعے کسی بھی فعل مضارع کو فعل شرط پر عطف کیا جائے، تو جاز فیہ الجزم، تو اس ایسے فعل مضارع میں یعنی ایسے معطوف میں جائز ہے الجزم، جزم دینا جائز ہے، عطفا علی ما قبلہ، یعنی درحالانکہ عطف کرتے ہوئے اس چیز پر جو کیا ہے معطوف سے پہلے ہے، یعنی کیا مطلب؟ فعل شرط پر عطف کرتے ہوئے اس کو جزم دینا جائز ہے. والنصب، اور ایسے فعل مضارع کو نصب دینا بھی جائز ہے، علی اضمار ان المصدریتی، ان مصدریہ کو ضمیر میں رکھنے کی بنا پر، مقدر رکھنے کی بنا پر، پوشیدہ رکھنے کی بنا پر،
معطوف کو نصب دینا بھی جائز ہے۔ نحو ان تزرنی فتحدثنی اکرم کا، یا کیا ہے فتحدثنی اکرم کا، اگر تو میری زیارت کرو گے تو بس تو میرے ساتھ باتیں کرو گے، اکرم کا میں تیری عزت کروں گا۔ یہ تو ہم نے جزم دینے کی صورت میں معنی بنتا ہے۔ انہیں شرطیہ تزور فعل و فاعل نون وقایا یا مفعول، یہ فعل شرط معطوف علیہ، فا فائے کیا کہتے ہیں عاطفہ، تحدثنی یہ فعل و فاعل مفعول، یہ کیا ہے معطوف ہے تزرنی پہ، عطف معطوف فعل شرط، اکرم کا فعل و فاعل مفعول جزائے شرط ہے۔ نہیں اگر آپ کیا ہے مصدریہ کو مقدر رکھیں تو پھر اس صورت میں ہوگا فتحدثنی ہو جائے گا۔ اچھا تو اس صورت میں فتحدثنی یعنی حدثہ فان تحدثنی ہو جائے گا، پھر یہ تاویل مصدر ہو کر کیا بنے گا، یعنی آگے جو ہے عطف ہو جائے گا۔ اب عطف کہاں ہے وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ آگے چلو، اما اذا عطف علی الجوابی، مگر جب جواب شرط پر کسی فعل مضارع کو عطف کیا جائے تو جاز فیہ الرفع ایضاً، ایسے فعل مضارع میں رفع دینا بھی جائز ہے، ایضاً نیز علی الاستئنافی، ہاں جملہ مستأنفہ قرار دینے کی بنا پر، علاوةً درآمد کی اضافہ کرتے ہوئے، علی الوجہین المذکورین پہلی دو صورتوں پر۔ یعنی کیا مطلب، ہاں شرط پر عطف کرنے کی صورت میں دو وجہ بیان کیے تھے، وہیں دو وجہ جواب پر عطف کرنے کی صورت میں بھی یہی دو وجہ ہوں گی، یعنی جزم دینا بھی اور ان مصدریہ کو پوشیدہ رکھنے کی بنا پر نصب دینا بھی جائز ہے، اور اس کے علاوہ جملہ مستأنفہ قرار دیتے ہوئے تیسری صورت یہ ہے کہ اس فعل مضارع کو جو جواب پہ عطف کیا جا رہا ہے اس کو جملہ مستأنفہ قرار دیتے ہوئے رفع دینا بھی جائز ہے، علاوةً علی الوجہین المذکورین، یعنی پہلی دو صورتوں کے علاوہ ان پہ اضافہ کرتے ہوئے، نحو جیسے ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم لوگ چھپا دو گے وہ چیزیں جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ یا تم لوگ ظاہر کرو گے، تو یعلمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اسے جانتا ہے، وَيَعْلَمُ اور اللہ تعالی جانتا ہے، ماں ان چیزوں کو فی السماوات والارض۔ اب ہماری شاید مثال کیا ہے، وَيَعْلَمُ میں ہے، وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمَا، ہاں یہ کہاں عطف ہو رہا ہے، یعلمہ اللہ، یہ ان کے لیے کیا ہے فعل و فاعل، یعنی یعلمہ فعل و مفعول، اللہ اس کے لیے فاعل، فعل و فاعل مفعول مل کر یہ کیا ہے ان کے لیے جزائے شرط ہے، تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یہ عطف معطوف فعل شرط ہے، یعلمہ اللہ اس کے لیے جزائے شرط ہے۔ اب یہ یعلمہ اللہ، یعلم جو ہے یہ معطوف علیہ بھی ہے، واو عاطفہ، یعلم ما فی السماوات والارض یہ کیا ہے یعلمہ اللہ پہ عطف ہے، یعنی جواب شرط پہ عطف ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو جزم دینا بھی جائز ہے، بالجزم یعلم، یعلم کو جزم دینے کے ساتھ، او نصبہ یا اس کو نصب دینے کے ساتھ، وَيَعْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او رفعہ یا اس کو رفع دینے کے ساتھ، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یعلم پڑھنے کی صورت میں یہ جملہ مستأنفہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہوگی۔